الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی واجب الکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 18، 17، 18 تلاوت کی گئی ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ان مؤمنین سے، ان مسلمانوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی فتح کی خوشخبری دے دی. حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو کچھ نقصان نہ ہوگا. معزز سامعین و ناظرین، ذی الحج کا مہینہ رواں دوا ہے. اسی ماہ مقدس کے اندر
قربانی جیسے عظیم عبادت کو ہم نے سر انجام دیا، اور قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ قربانی کے گلے پر چھری پھیر کر ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کرنے کا ہو تو اس پر بھی چھری چلانے سے ہم دریغ نہ کریں گے۔ اور پھر اسی ذی الحج کے مبارک مہینے کے اندر حج جیسی بڑی عظیم سعادت اور عبادت وہ لوگوں نے ادا کی جہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر تم درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے ہو تو جاؤ، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق جو ہم پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بآواز بلند بیان کرتے رہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا ہمارے لیے۔ اور اسی ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو، 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے چند ایک اقوال ذکر کروں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ خلافت کے منصب پر آپ تیسرے نمبر پر فائز ہوئے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، اور تیسرے عثمان، اور چوتھے علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو ذو النورین کا لقب ملا ہے۔ ذو النورین اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے واپس لوٹے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کو ذو ہجرتین کا لقب بھی ملا کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ لوگوں نے 1 ہجرت فرمائی، آپ نے 2 ہجرت۔ اور جب بدر کا معرکہ پیش آنے لگا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے لیے تیاری کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے منع فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ رقیہ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی نہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بدر کے مقام پر معرکہ پیش آ گیا تو میں اسلام کی اس پہلی لڑائی سے محروم ہو جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لڑائی پیش آ گئی بدر کے مقام پر تو آپ کو لڑائی کا شریک سمجھا جائے گا اور آپ کو دوسرے صحابہ کی طرح پورا اجر ملے گا۔
اور اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت میں آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ پیش آنے سے پہلے یہ فرمایا۔ اللہ کی شان یہ کہ جس دن بدر کا معرکہ فتح ہوا، صحابہ نے فتح حاصل کی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہر جانے کا جو حکم دیا وہ حکمت سے بھرپور تھا۔ آپ کی بات حکمت سے خالی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پریشان رہنے لگے۔ ظاہر ہے خاندان نبوت کے ساتھ ایک تعلق تھا، وہ ختم ہو گیا۔ نبی کی بیٹی انتقال کر گئیں تو پریشان حال رہتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ غرض یہ کہ مہینہ دو مہینے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے عمر ابن خطاب کو کوئی جواب نہ دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر اندر سے غصہ آ رہا تھا کہ اتنا زبردست عظیم رشتہ ان کو میں نے خود پیش کیا اور انہوں نے قبول کرنے سے گویا انکار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم پریشان نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر خاوند عطا کریں گے اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا کریں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، یقین کر لیا ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی معاشرے میں جب لوگوں پر نظر ڈالتے تو عثمان سے بہتر کوئی شخص ان کو نظر نہ آتا تھا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ عثمان سے بہتر خاوند میری بیٹی کو کیسے ملے گا۔ غرض یہ کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جبرائیل امین پیغام نکاح لے کر آگے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے، اور عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے۔ عمر ابن خطاب نے اس وقت فرمایا کہ جو حضور نے بات آج سے پہلے کئی عرصہ فرمائی تھی وہ یقیناً سچ ثابت ہوئی کہ عثمان سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میری بیٹی کو حضور مل گئے، اور میری بیٹی سے بہتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جو عثمان کو مل گئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسی طرح سچ ہوا جس طرح فرمایا۔ اور پھر جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر پریشان رہنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان لی 40 بنتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں ملا کہ اس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، یہ پہلے انبیاء میں سے بھی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے بھی صرف عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہیں۔
باقی کسی کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کا لقب ملا ہے، دو نوروں والے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے غلبے کے لیے تمام صحابہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب مدینہ منورہ یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا بئر روما ایک کنواں تھا اور اس پر یہودی کا قبضہ تھا۔ وہ پانی کو، میٹھے پانی کو مسلمانوں پر بیچا کرتا تھا گراں داموں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی جس کے پاس وہ کنواں تھا اس کے پاس گئے، اس سے کنواں کہا مجھ پر بیچ دو، اس نے انکار کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اللہ نے مال کی بہت زیادہ فراوانی عطا کی تھی۔ انہوں نے کہا منہ بولے دام دوں گا، جو بولتے ہو مانگو۔ تو اس نے پھر بھی انکار کیا، اسے پتا تھا کہ یہ جو میں روزانہ پانی بیچتا ہوں یہ سلسلہ تو پھر ختم ہو جائے گا، کنویں کو بیچ دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے اصول اور ڈھنگ سے واقف تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ چل تو ایسا کر، آدھا کنواں بیچ دے، یعنی ایک دن اس سے میں پانی نکالوں گا، ایک دن تو نکالے گا اور پورے کنویں کے پیسے لے لے۔ تو اس وقت اس نے 10,000 دینار اس کنویں کی قیمت مقرر کی اور اس میں سے آدھا کنواں گویا اس نے بیچا۔ یہ پورے کنویں کی قیمت تھی 10,000 دینار، لیکن اس نے کہا کہ ایک دن آپ کا ایک دن میرا، تقسیم کر دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو مدینہ کے مسلمان تھے ان سے فرمایا کہ یہ جو جس دن میری باری ہوتی ہے اس دن سارے مسلمان فری پانی بھر کے لے جایا کرو۔ لوگ وہاں سے جب انہوں نے پانی ان کو مفت ملنے لگا، وہ ایک دن ہی بھر لیتے، دوسرے دن کا گزر بسر کر لیتے۔ تو اس یہودی کے پاس دوسرے دن پانی خریدنے والا کوئی نہ آتا تھا۔ پھر بھی 6 مہینے تک اس نے انتظار کیا اور آخر کار پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ بھائی یہ آدھا کنواں باقی بھی آپ ہی خرید لیں۔ تو پھر 10,000 دینار دیے، گویا 20,000 دینار میں پانی کا ایک کنواں خریدا گیا، جو لاکھوں کی رقم بنتی ہے۔ اور جب پورا کنواں خرید لیا تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور فرمایا کیا اب بھی میرے لیے جنت کی بشارت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اب بھی آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو 11 مرتبہ لسان نبوت سے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی، 11 موقعوں پر۔ ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، سخت گرمی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوتی تھی اگر آپ نے مشرق کی طرف جانا ہے تو بات مغرب کی پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ بیچ میں کوئی منافق جاسوس بیٹھا ہو تو دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ جماعت اس طرف جا رہی، راستہ نہ روک لے۔ جانا مشرق کی طرف ہے، بات مغرب کی پوچھا کرتے تھے، اس سے پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ٹھیک بتلا دیا کہ روم کا بادشاہ سنہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم روم کے بادشاہ کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تبوک کی طرف۔ تو مسلمان اس وقت فقر و فاقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا چندے کا۔ حضور نے فرمایا کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ مالوں کو لائیں تاکہ غربا بھی اس مارکے کے اندر شریک ہو سکیں زیادہ سے زیادہ۔ تو اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے بما سامان کے اللہ کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ 100 گھوڑا اس وقت عظیم سواری تھی، آج کل کی مرسیڈیز اور پراڈو کے برابر تھا۔ 100 گویا انہوں نے 100 سواریاں بما سامان کے اللہ کے لیے اعلان کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا لیکن یہ پھر بھی کم تھا۔
وہ تو حضور کی منشا سمجھتے تھے صحابہ کہ حضور کس وقت خوش ہوتے ہیں. تو پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے پھر اعلان کیا، پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ 100 گھوڑے اور دیتا ہوں، 200 گھوڑے. پھر بیٹھ گئے، پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ ابھی بھی کمی ہے. عثمان پھر کھڑے ہو گئے، 100 گھوڑے اعلان کیا، 300 گھوڑے بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے حاضر کر دیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، اور عثمان یہی چاہتے تھے کہ میرے محبوب کا چہرہ کھل جائے. اللہ کے نبی کی خوشی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر پورا اترنا، جان مال صرف کر دینا، یہ صحابہ کا منشا تھا، صحابہ کی چاہت تھی. اور پھر 10,000 دینار اپنے جیب میں ایک تھیلی میں لائے، وہ حضور کی گود میں یوں ڈھیر لگا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان دیناروں کو اٹھاتے اور یوں دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں. تو اتنی زیادہ سخاوت، اتنا زیادہ مال اللہ کے لیے خرچ کرنا اور بے دریغ اللہ کے لیے خرچ کر دینا صحابہ کی گھٹی میں پڑا ہوا. اور پھر جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ عمرے کے لیے تیاری کرو. صحابہ ساتھ ہو گئے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے راستہ روک لیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر آپ عمرہ کریں. تو عثمان غنی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا سفیر بنا کر کہ جاؤ آپ کفار سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سے عرض کی کہ میں اگر جاؤں گا تو مجھے تو قتل کر دیں گے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ بدر کے موقع پر جب ان کے قیدی آئے تھے، اس وقت جب آپ نے مشورہ طلب کیا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو میں نے کہا تھا کہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن تن سے جدا کر دے. میں نے یہ مشورہ دیا تھا بدر کے موقع پر. تو اب وہ انہیں پتہ ہے، سارے جانتے ہیں کہ عمر نے یہ کہا تھا کہ جو رشتہ دار قید ہو کے آئے ہیں، صحابہ میں سے جو ان کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، اس کی گردنیں جدا کریں، یہ کافر ہے، مشرک ہے، تو مجھے تو نہیں چھوڑیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر میں آپ کو مشورہ دوں ایک شخص کا جس کو وہ سارے قبول کرنے والے ہیں، فرمایا بتلا دو. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا کہ آپ عثمان غنی کو بھیجیں. مکے کے جتنے بھی رؤساء ہیں، سردار ہیں، تاجر ہیں، ہر ایک کے ساتھ عثمان غنی نے احسان والا معاملہ کیا ہوا ہے. کسی کو قرض کی ضرورت تھی تو انہوں نے قرض دیا، کسی کے پاس کسی کو مال کی ضرورت تھی آپ نے اس کو مال پیش کیا. الغرض جتنے بڑے بڑے رؤساء ہیں، عمراء ہیں، وہ ان سب کے ساتھ عثمان کا احسان کا معاملہ ہے. آپ ان کو بھیج دیں. حضور نے قبول فرما لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے جا کے رؤساء سے بات کی، ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے، ہمیں اجازت دی جائے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس سال ہرگز ہم اجازت دینے والے نہیں. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ احرام باندھ کے آئے ہوئے ہیں، آپ عمرہ کر کے چلے جائیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک عثمان کا محبوب عمرہ نہیں کرے گا، اور عمرہ نہیں فرمایا. اور انہی ایام میں کفار نے آپ کی شہادت کی خبر پھیلا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ عثمان غنی کو ہم نے سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے شہید کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جمع کر لیا عثمان کے خون کے بدلے کے لیے کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ ہم آخری قطرے تک لڑیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے. اتنا پیار تھا حضور کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 1400 صحابہ کی جانیں پیش کر دی عثمان کے خون کے بدلے کے. اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان مسلمانوں سے، ان مومنین سے، ان صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دی تھی. یہ 1400 صحابہ نے بیعت کی.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر زندہ ہیں تو اپنا ایک ہاتھ جو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی، اجازت طلب کی، حضور نے آنے کی اجازت دی، آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی، اجازت طلب کی، اندر آنے کی، حضور نے اجازت دی، اندر تشریف لے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر دستک دی، اجازت طلب کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تکیہ لگائے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اپنی پنڈلی سے جو اس طرح کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو نیچے کر لیا۔ آگے ان کو اجازت ملی، بیٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ صدیق آئے تو آپ اپنی حیت پر رہے، عمر آئے آپ اپنی حیت پر رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استخجی من رجل تستخجی منہ الملائکہ، ارے میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے حیا دار تھے، کبھی بھی بغیر کپڑوں کے غسل نہیں فرمایا، کپڑا پہن کے غسل فرماتے تھے غسل خانے کے اندر میں، کبھی اتار کے غسل نہیں فرمایا، اس قدر حیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہو گیا تو دیکھا کہ ایک سائے میں علی بیٹھے ہیں، پریشان حال ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پوچھا، ماجرہ پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے میرا نکاح ہونا ہے، میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں کہ میں مہر کیسے ادا کروں، اس شادی کے انتظام کو کیسے کروں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پریشان نہ ہو، شادی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پورا خرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ دیں مال میں تاکہ میں کچھ منگواؤں اور پکاؤں، آج عید کا دن ہے، جو محلے کی بیوائیں یتیم ہیں وہ آئیں گے اور ہمارے پاس کھانا کھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں۔ آپ عید کے لیے تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا لائے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے پھر اس میں سے پکایا۔ پکانے کے بعد عید پڑھ کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں دیکھا کھانا تیار ہے اور بیوائیں اور یتیم آ کے کھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرہ پوچھا کہ کیا ہوا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے جانے کے بعد عثمان ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا پیش کر کے ہدیے کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان پر روز محشر حساب میں آسانی پیدا کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حساب کی آسانی کے لیے دعا فرمائی۔ دوستو حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہے، جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ پکڑا جائے گا۔ ہم تو ایک دن رات کا اللہ کو حساب نہیں دے سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں بے شمار کہ جو شمار سے بھی باہر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سعادت مند صحابی ہیں جن کی حساب کی آسانی کا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ عثمان کے حساب میں آسانی پیدا فرما۔ اور مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت تھی، حضور نے فرمایا
جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف کر دے مسجد کے لیے، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ تو ہر موقع پر آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب آپ کا دور خلافت تھا تو آپ کے دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوئی، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ اسلام کو اتنی اللہ نے قوت دی، اتنی ترقی دی، اتنا اسلام پھیل گیا۔ آپ کے خلافت کے ابتدائی سال تو امن کے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ فتنے شروع ہو گئے، اور باغی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک مصر کا گورنر تھا، وہ بڑا سخت تھا، تو کسی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، تو آپ نے ایک صحابی بلکہ محمد ابن ابو بکر کے بڑے بیٹے کو گورنر بنا کر مصر کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ وہاں آپ سنبھال لو، جو حکومت کے احکامات ہیں ان کو سنبھالو۔ یہ راستے میں گئے تو ان کو ایک شخص ملا، اس کے پاس خط تھا، اس طرح کی ان لوگوں نے سازش کی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گورنر کے نام کے جب یہ محمد بن عبد الرحمن آپ کے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دو۔ اس طرح کی باتیں، اس سے پھر یعنی آہستہ آہستہ ماحول خراب ہو گیا، اور حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر لوگ تل گئے، یہ باغی لوگ، اور گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ 40 دن تک کہتے ہیں گھر کا گھیراؤ کیا، آپ پر پانی اور کھانا بھی بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں محصور ہو گئے، اور دیوار سے آپ نے ان لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا تمہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ مسلمانوں پر پانی کی تنگی تھی، بحر روما کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج تم مجھے ادھر سے پانی نہیں پینے دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں کہا، اور تبوک کے موقع پر مال کے بارے میں انہوں نے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا سچ۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی اپنی وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، اور آخرکار 18 ذی الحج کو دیوار پھلانگ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون جو ہے وہ قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان الفاظ پر خون گرا۔ صحابہ میں سے صحابہ کی شہادت، کسی کی شہادت بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت تبوک کا مقام دے گا، کسی کی شہادت مکہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت مدینہ کی سرزمین دے گی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی ہے، حتیٰ کہ قرآن مختلف اجزاء میں تھا، آپ نے ان کو اس طرح کتابی صورت میں جمع کیا ہے، آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی ملا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کیا، اور جہاں جہاں بھی مال کی ضرورت تھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر آپ نے مدد فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 مرتبہ لسان نبوت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیرت عثمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں، ایک صاحب مدرسے کے چندے کے لیے تشریف لائیں، نماز کے بعد ان کے